محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کیجیے گا تاکہ ہمارے چینل کی روزمرہ کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں رزق کی تنگی کا وظیفہ اور رزق کی تنگی کے اسباب اس بارے بات ہوگی۔ محترم ناظرین، رزق کی تنگی کے ظاہری اور باطنی اسباب پر اگر غور کیا جائے تو بہت سے ایسے اسباب ہیں جو خود ہمارے اختیار کردہ ہیں۔ ان اسباب کی وجہ سے ہمارے رزق میں تنگی اور بابرکتی پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاصی بڑی آمدنی والا شخص بھی بے برکتی اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو رزق کی تنگی کے دو مفہوم ہیں، دو مطالب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس آمدنی اتنی کم ہو کہ اس کے گھر کا خرچہ، بال بچوں کا خرچہ نہ چلتا ہو، ایک یہ رزق کی تنگی ہے۔ اور دوسری رزق کی تنگی وہ ہے جو مال و اسباب تو موجود ہوں لیکن بے برکتی اتنی زیادہ ہو کہ اس کے جو ہے اسباب، اس کے لیے خرچے کے اسباب پیدا نہ ہوتے ہوں، گھر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ دونوں صورتیں آج کل بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگی کے اسباب اور انسانیت کو، اپنی مخلوق کو الارم یعنی واضح کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کے ہاں رزق کی تنگی کے اسباب میں سے جہاں دوسرے بہت سے اسباب یعنی کہ حرام کا کمانا یا پھر ناجائز دولت کا آنا، وہاں ساتھ ساتھ دو بڑے اسباب یہ بھی ہیں۔ ایک یہ کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یعنی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کو اس کا حق نہیں دیتے، یا یتیم کو کھانا تو دیتے ہیں لیکن اس کی عزت نہیں کرتے۔ اور دوسری وجہ بیان فرمائی کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو غرباء اور مسکین اور فقیر لوگ ہیں معاشرے کے اندر، آپ ان کو کھانا یا ان کی جو ہے اس کے لیے ذریعہ بننے کا نہ خود سبب بنتے ہیں، نہ کسی دوسرے کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ دو بڑے اسباب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ احادیث مبارکہ کے اندر رزق کی تنگی کے بہت سے اسباب میں سے جہاں یہ دو اسباب پائے جاتے ہیں، وہاں اور بھی بہت سی جو ہیں تعریفیں یا اور بھی بہت سے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی تنگی کے بتائے اور اپنے قول، فعل اور عمل سے ان کو دور کرنے کی اور اصلاح کرنے کی کوشش فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم غور کریں اور ان کے اقوال یعنی احادیث مبارکہ پر غور کریں تو وہاں جو اسباب رزق کی تنگی کے ملتے ہیں ان کی احادیث مبارکہ سے یا ان کی دروس سے یا ان کی رہنمائی سے، وہ چند ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم رات کو جو ہے جھاڑو نہ لگائیں گھر کے اندر، کے منع کیا گیا کہ شام کے وقت یا رات کو جھاڑو لگانا، اسپیشلی کپڑے کے ساتھ جھاڑو لگانا، یہ منع کیا گیا۔ اس طرح کھانا کھڑے ہو کر کھانا یا کھانا گندے ہاتھوں سے کھانا، صاف برتن میں نہ کھانا، یہ بھی رزق کی تنگی کے اسباب بیان فرمائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانا اگر آپ کھا رہے ہیں تو بغیر دسترخوان بچھائے کھانا کے اس طور پر کہ رزق نیچے گرے گا، روٹی کے ٹکڑے وغیرہ تو بے ادبی ہوگی، تو یہ بھی منع فرمایا گیا۔ اس طرح اگر چارپائی پر کھا رہے ہیں تو خود سر والی طرف بیٹھنا اور کھانے کو پاؤں والی طرف رکھنا یا کھانے کی طرف ٹانگیں لمبی کر کے کھانا، یہ بھی رزق کے تنگی کے اسباب بیان فرمائے گئے۔ محترم ناظرین، ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ایک معمول ہے کہ شادی بیاہ اور غمی خوشی کے اندر ہم کھانا جب کھاتے ہیں تو ایک تو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کھانے کو ضائع بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو کھانے کو ضائع کرنا بھی رزق کی اسباب یا رزق کی تنگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس طرح کھانے کے جو برتن ہیں، برتن ٹوٹا ہوا نہ ہو، برتن صاف ہو، اور اسپیشلی کہیں پر میت ہے، کہیں پر فوتگی ہوئی ہے تو میت کے پاس بیٹھ کر کھانا یا جو ہے کھڑے ہو کر کھانا جانوروں کی طرح، تو یہ ایسے اسباب ہیں جو رزق کی تنگی کے سبب بنتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تو وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے ہمارے ہاں رزق کی تنگی یا پریشانی کا ہم سامنا کرتے ہیں، لیکن ان کو آپ دور کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم خود بھی ان سے اویئر رہیں، آگاہ رہیں، اور گھر کے اندر خواتین کو، ماؤں بہنوں کو
اور اپنے دوست و احباب کو اس کی تلقین کرتے رہیں تاکہ یہ دہانی کے طور پر خود بھی یہ یاد رہے اور دوسرے بھی اس کا ذریعہ یا وجہ نہ بنے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق یعنی کہ رزق کی جو ہے وقت اور اہمیت کو جانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن پاک کی تلاوت ہر گھر کے اندر ہو، تلاوت خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی بولیں کہ گھر کے اندر تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کسی آڈیو کی صورت میں لگا کر گھر کے اندر لگائیں تاکہ اس سے برکت پیدا ہو، بجائے اس کے کہ ٹی وی لگی ہوئی ہو یا گانے بجانا وغیرہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی آپ کو عنایت کر رہا ہوں، یہ وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم یا وہاب کا وظیفہ۔ یا وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، ایک خاص نام ہے۔ اس نام مبارک کو روزانہ 300 بار اگر ہم پڑھیں فجر کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ یہ وظیفہ ہم نے 40 دن تک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص نام کی برکت سے ہمارے رزق کے اندر برکت آ جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔